بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے اور یہ ماہ مبارک ہمیں کیوں عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت عظیم الشان بنایا اور اس میں بڑی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ روزے کا مقصد بتایا گیا کہ تقوی حاصل ہو جائے، یعنی گزشتہ گناہوں سے بندہ بچ جائے اور آنے والے گناہوں سے بچنے کی بھی اس کو عادت اور تربیت حاصل ہو جائے اور اس کا اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے، غرض وہ عیب سے پاک ہو کر کے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن کر اپنے سفر زندگی کو آگے بڑھائے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی رمضان المبارک کی عبادتوں پر کامل طور پر کمر بستہ رہنے کا امر فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے۔ آپ پر ہر چیز کی اہمیت و حقیقت اور اس کے نتائج و فوائد واضح ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک روزہ کو اللہ کے یہاں کیا قیمت حاصل ہے۔ بعض دفعہ آپ علیہ السلام نے رمضان شریف کے ایک روزے کا ساری زندگی کے روزوں سے موازنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان شریف کا ایک روزہ اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر زندگی بھر کے روزے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ رمضان شریف کا ایک ایک روزہ نیکیوں کے پہاڑ سے بڑھ کر اجر رکھتا ہے۔ جس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا وہ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے رمضان المبارک کے تمام اعمال کے اہتمام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے تو بھی آپ کے روزے میں نور نہیں آئے گا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ایسا بھوکا رہنا چہ معنی دارا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور جھگڑا لڑائی کرتے ہیں تو پھر آپ کے روزے کا نور کہاں رہا؟ روزے کی اس عبادت کا اثر آپ کی زندگی پر کہاں پڑ سکتا ہے؟ اگر آپ بحالت روزہ گالی گلوچ یا غیبت و چغلخوری میں مبتلا رہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے پھر اس معصیت اور حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہوئے آپ اپنے روزہ کو کس منہ سے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے؟ اگر آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے تو آپ سے بڑا محروم اور ظالم کون ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی ناقدری اور اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ایسی حرکت کرنے سے کیا آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے اور خوش نصیب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ایسی صورت میں اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایسی حرکت کر کے آپ حیوان نما انسان نہیں بن رہے ہیں؟ روزہ تو روزہ ہے، اللہ کا عظیم حکم ہے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم اور آپ سدھر نہیں سکتے۔ روزہ حیوان کو انسان بنا سکتا ہے بشرطے کہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھیں
روزہ آپ کے اندر کی تمام حیوانی اور گندی صفات کو اسی طرح باہر نکال کر پھینک دے گا جس طرح آگ لوہے کے تمام زنگ کو دور اور صاف کر دیتی ہے۔ جی، روزے کی برکت سے آپ کے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر انسانی صفات پیدا ہوں گے، آپ اچھی صفات کی طرف ترقی کریں گے اور حیوانی صفات کی جگہ ملکوتی یعنی فرشتہ والی صفات کے حامل ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت اپنے احتساب کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اگر خراب سے اچھا ہونا چاہے تو اچھا ہو سکتا ہے، اگر شریر کے بجائے شریف بننا چاہے بن سکتا ہے، اگر بخیل ہے تو اس ماہ مبارک کے اندر خود کو دلدار اور سخی بنانے کے بھرپور مواقع ہیں۔ خوب صدقات و خیرات کیے جائیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اگر گناہگار ہے تو نیک بنا سکتا ہے اپنے آپ۔ یہ مبارک مہینہ در حقیقت ہماری تربیت کا مہینہ ہے، خواہ اہل علم ہو یا بے پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ اس ماہ میں جتنا اچھا انسان بننا چاہیں ہم اور آپ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے 24 گھنٹے اعمال صالحہ اور عبادت مختلفہ کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے شب و روز کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے خالی ہو۔ جس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان شریف کی ہر ساعت میں رحمت و برکت کی برسات ہوتی ہے۔ جب جس کا جی چاہے اپنے نیک مقصد اور فائدے کے لیے اس میں نہائے اور فائدہ اٹھائے۔ جیسے سورج تمام عالم کے مکانوں اور مکینوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور سب کو روشنی پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ ہمارے تمام اہل اللہ کی یہی روایت رہی ہے کہ رمضان المبارک میں دنیا کے تمام مشاغل کو کم یا موقوف فرما دیتے تھے اور خود کو اعمال رمضان کے لیے وقف اور فارغ فرما لیتے تھے۔ آج اگر کہیے لوگوں کو تو 10 بہانے کریں گے، کوئی کاروبار کا تو کوئی مرض کا تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اللہ حفاظت۔ بہرحال یہ ماہ مبارک اپنے آپ کو بدلنے کے لیے قیمتی موقع، قیمتی مہینہ ہے۔ ضلالت سے ہدایت، حیوانیت سے انسانیت، شیطانیت سے آدمیت، نالائقی سے اہلیت و لیاقت، بے عملی سے عمل اور ذلت و نکبت سے عزت و رفعت کی طرف آنے کا ماہ رمضان بہترین زمانہ اور قیمتی فرصت و موقع ہے۔ اس ماہ مبارک میں خود کو سنوارنے اور چمکانے کے لیے روزہ، تراویح، تہجد، تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل وغیرہ اعمال کے اشتغال و اہتمام کے ذریعے وسیع مواقع ہوتے ہیں۔ محاسبہ نفس ہے، محاسبہ قلب ہے، محاسبہ عقل و فکر ہے، محاسبہ جملہ اعمال صالحہ وغیرہ اور غیر صالحہ کے لیے نہایت قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ عقل و ہوش سے کام لیتے ہوئے اور اپنی خیر خواہی اور بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کے رمضان شریف کو باقاعدہ اور مکمل اہتمام کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیں۔ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اب 2 عشرے اور باقی رہ گئے۔ آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد آپ کی زندگی میں ایک صبح انقلاب آئے گی، یعنی کل تک آپ افسردہ و آزردہ تھے، اب آپ سراپا آسودہ رحمت ہوں گے۔ کل تک آپ کی زندگی ضلالت و جہالت کے صحرا میں بھٹکتے مسافر کی طرح تھی،
اب آپ راہ ہدایت و معرفت پر گامزن ہوں اور ہر چہار سو اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے۔ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر موڑ پر خوش بختی و خوش نصیبی آپ کا قدم چومے گی۔ اب آپ برے سے اچھے انسان بن چکے ہیں۔ اب آپ مصنوعی و مجازی زندگی سے حقیقی زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ آخرت کی برکت سے دنیا بھی بابرکت ہوگی۔ اب آپ کو مزید عبادتوں کی توفیق ہوگی۔ خداوند قدوس آپ کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ اس بار تو آپ اپنی اصلاح کے لیے خود کو ضرور تیار کر لیجیے، اس لیے کہ کل کس نے دیکھا ہے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کی قدر کیجیے، ایک لمحہ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیجیے۔ ہر ساعت کو قیمتی بنائیے۔ اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، خصوصاً حضرت حکیم الامت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اس ناچیز کی بھی گوگل پر کئی کتابیں ہیں، ان کو بھی پڑھیے تاکہ آپ کی ہمت و حوصلہ کی بیٹری چارج ہوتی رہے۔ اور کسی اہل اللہ سے محبت و تعلق بھی رکھیے تاکہ کہیں شک و شبہ یا دھوکہ ہو تو ان سے رجوع کرنا آسان ہو۔ سامعین کرام، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں نفس جو شیطان کا بھی باپ ہے، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں بھی اس کی حرکتیں، شرارتیں اور خباثتیں اسی طرح جاری و ساری رہتی ہیں جس طرح رمضان سے قبل 11 مہینوں کے درمیان وہ بھٹکتا اور بہکتا رہتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نفس کا حملہ کم یا ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس کا ازدہا ہمہ وقت اور ہر وقت انسان کو ڈستا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ۔ معصوم نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ عاجزانہ اقرار اور بول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور کہا یوسف نے میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بلا شبہ نفس کا مشغلہ تو برائی اور گناہ کا حکم ہی ہے، ہاں اس کے شر سے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جس کو میرا رب مالک و پروردگار اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ جی، نفس کے اندر عموماً شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کو نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس بنا کر رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ ہی میرے نزدیک عظیم القدر ہے۔ وہ نفس جو خود کو ملامت کرے، وہ شخص جو اپنے آپ کو برا کہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اور عظیم انسان ہے۔ اگر آدمی نفس کی اتباع چھوڑ دے اور اس کی اصلاح کی طرف مسلسل متوجہ رہے تو پھر یہی نفس پاک اور مطمئنہ بن کر دخول جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر اس کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد اور انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نفس کا شیر قابو میں نہیں آتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کی آتش فشاں طاقت اور زور بے جوڑ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے میرے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دیجیے اور اسے پاک کر دیجیے، آپ سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں، آپ ہی اس نفس کے مالک و آقا ہیں، آپ کے قبضہ قدرت سے باہر اس کی طاقت و شرارت نہیں۔ اگر آپ چاہ لیں گے تو ضرور نفس کو تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ میری مشیت ہی کیا، میری طاعت و ہمت سب آپ کی چاہت کے تابع ہے، آپ کے چاہنے پر ہی میرے نفس کی اصلاح موقوف ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہر شے اور ہر چیز کا اختیار ہے،
سارا جہاں آپ کے زیر طاقت و اثر ہے۔ اس دعا کے الفاظ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک کی کیفیت درد کی تفصیل ہے، اس کو میں نے قدرے بیان کر دیا کہ پیغمبر آخر الزمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے لیے نفس کے حملوں اور اس کی یورشوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے اعانت طلب فرما رہے ہیں، تو پھر امت کو کیسی اور کتنی دعاؤں کی ضرورت ہو، کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہو، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ اور نفس جب تک اپنی پہلی اور دوسری منزلیں امارہ اور لوامہ سے گزر کر مطمئنہ پر نہیں پہنچ جاتا، دخول جنت کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی اپنی دولت، قابلیت، شخصیت، کثرت علم اور دیگر تمام کمالات کو بھول کر اور ان کے خول سے نکل کر اصلاح نفس کے لیے بارگاہ رب العالمین میں سر افغندہ ہو جائے تبھی خیر ہے، ورنہ سارے کمالات اور خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں جہاں کے سراسر محروموں کی لسٹ میں رہ جائے گا۔ تزکیہ نفس مومن کے لیے سب سے بڑی طاقت، ضرورت اور دولت ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اور بدون اخلاص کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ رمضان مقدس میں روزہ، تراویح اور قیام اللیل جیسے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ بندہ ان اعمال کے اہتمام سے اپنے نفس کو خوب صاف اور چمکا سکتا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے سے نفس کی خوب اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بندہ ان کو اپنا لے۔ گویا رمضان المبارک خود کو سدھارنے کا مہینہ۔ اگر واقعتاً آدمی کسی نیک عالم یا اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اس مہینے کے اعمال کا اہتمام کرے تو ضرور اپنی مراد پا سکتا ہے۔ میں نے عالم صالح کی قید اس لیے لگائی کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر کسی بڑے کی نگرانی کے کامل و مکمل نہیں ہوتا، خواہ گھر کا کام ہو یا باہر کا، یا سماجی، قومی اور ملی ہی کام کیوں نہ ہو، ہر جگہ قیادت و سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کام ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ ہر وہ عمل جو فطرت کے خلاف ہوگا وہ ناقص و ناتمام ہی رہے گا، بلکہ عیبدار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ میرے یہاں ابتدائی آفرینر سے یہ ضابطہ رہا ہے کہ ہر قوم اور جماعت کے لیے میں نے راہبر اور رہنما بنایا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ خدا کا ہر حکم فطرت انسانی کے موافق اور مطابق ہے، لہٰذا بغیر سرپرست کا فرد ہو یا جماعت ہرگز کوئی راہ یاب نہیں ہو سکتا۔ بغیر سرپرستی کے عمل کرنے والے کی راہ ضرور کھوٹی ہو، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہی ناگفتہ حالت ہے۔ فطرت کے خلاف زندگی گزارتے گزارتے ہم زندگی کے اس چوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ کوئی ہماری واضح راہ ہے، نہ چراغ راہ۔ منزل کا پتہ معلوم تو ہے، انجام سفر معلوم نہیں۔ اس لیے دوستو، اپنے سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے دامن میں جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنے سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ دنیا کے جھوٹے اور فانی سفر میں لگاتار ہم ڈوبتے اور مشغول ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنے وطن اصلی کے سفر اور اس کی نیک انجامی اور بد انجامی سے یکسر بے خبر ہیں۔ ہمارے پاس سوائے آپسی مخاصمت اور منازعات اور اختلاف و انتشار کے کوئی مفید اور کارآمد مشغلہ اور منصوبہ نہیں۔ سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے کہ ہم سلامتی فکر سے یکسر محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثبت اور پوزیٹو سوچ کے بجائے منفی اور نیگیٹو فکر کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا انحطاط ہے، اور یہ بہت ہی بڑی آفت اور مصیبت کی چیز ہے، اور یہ امت کا بہت بڑا خسارہ ہے۔
کہ پازیٹیو اور مثبت سوچ کے لوگ بہت کم ہیں، زیادہ تر نگیٹو اور منفی سوچ کے لوگ ہیں۔ زندگی کی نیا مادیت اس دلالت کے مزیدار میں پھنس چکی ہے، مگر اصلاح کے لیے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی۔ ہدایت کی سچی طلب سے ہم یا تو ناآشنا ہیں، یا پھر کسل مندی اور غفلت و سہل انگاری ہماری عادت ثانیہ بنتی جا رہی۔ غفلت اور سہولت اور ڈھیلے پن کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حصول دنیا اور مادیت کی تگ و دو کے لیے 24 گھنٹے ہمارے ہر حص تیار اور بیدار رہتی ہے، مگر آخرت کی تیاری اور عقبہ کی دولت و نعمت کی طلب کے لیے ہماری چھٹی حص بھی بیدار نہیں۔ ہم غیروں کی طرح دنیا کے بے حد پرستار ہو چکے ہیں، حالانکہ چشم انسانی کے سامنے جتنے بھی حسین و کبیر مناظر ہیں وہ سب جزو خاک تھے اور خاک ہے اور پھر سراپا خاک ہو جائیں گے۔ اشرف المخلوقات انسان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اشرف المخلوقات انسان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، مگر اس خاک کے پتلے پر بھی ایک ایسا حتمی، یقینی اور فیصلہ کن لمحہ آتا ہے جس سے فرار کی اس کو تاب نہیں، یعنی وہ ساعت پیام اجل جس میں وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف دنیا کی سینکڑوں نعمتوں کو داغ مفارقت دیتے ہوئے نہایت بے بسی کے عالم میں منتقل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس حقیر دنیا سے رخصتی کے وقت اسے ہر چہار سو حسرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدنیا جیفت و طالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، کی سچی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ اب کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب وقت رحیل آ چکا ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی تیاری کا موقع نہیں، اپنے کیے کا انجام ملنے والا ہے۔ اس دنیا کی زندگی، دولت اور عیش و عشرت کے ایک ایک تنکا کا حساب ہوگا۔ جب تک حساب کلیئر نہ ہوگا تو پورے جنت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے مال و متاع میں سے کوئی بھی شے آخرت میں کام نہ آئے گی، صرف وہ نیکیاں جو گناہوں اور آلودگیوں سے پاک ہوں گی وہی کام آئیں گی۔ اگر گناہ زیادہ اور نیکیاں قلیل ہوں گی تو پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سوائے حسرت و یاس کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دنیا کے ہزاروں حامیوں اور خادموں میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی دولت یا بڑی جائیداد بھی کام نہ آئے گی کہ 10 بیگھے کے عوض میں یا دنیا کے قیمتی ترین خلیفہ برج جیسی عمارت کے بدلے کوئی ایک ہی نیکی صحیح مل جائے، کوئی دے دے ایک نیکی، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا ذرہ برابر بار نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بھی تو مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے المؤمن الکیس فطن، مومن عقل مند اور ہوش مند ہوتا ہے۔ کیا اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ کیا اس حدیث پاک اور ہماری موجودہ حالات میں زبردست تضاد نہیں ہے؟ کیا ہم عقل مند اور ہوش مند مسلمان شمار کیے جانے کے لائق ہیں؟ سامعین کرام، غور سے سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند وہی ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہو کر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہو۔ یاد رکھیے، عقل مند اور ہوش مند وہی ہے جو اپنی زندگی کا نصب العین آخرت کو بنا لے۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ صراط مستقیم سے محروم، عقل سلیم سے محروم اور بے ہوش افراد میں تو شمار ہو سکتا ہے، مگر عقل مندوں اور ہوش مندوں میں اس کا کوئی شمار نہیں۔ حدیث پاک کی روح کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اب آپ خود غور کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے فرار اور نفور اختیار کریں، بلکہ دنیا کو اپنے اور اپنے دین پر حاوی نہ ہونے دیں۔ دنیا کے تمام مشاغل، حلال تجارتیں اور تمام جائز مادی انقلابات میں آپ خوب حصہ لیں، مگر ہر جگہ اور زندگی کے ہر محاذ پر اپنے دین کی عظمت، حقوق اسلام کی حفاظت اور عبادت و طاعت خداوندی کا پورے احترام اور اہتمام کے ساتھ لحاظ رکھیں، اور یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ اپنا مزاج عملی طور پر خالص اسلامی رکھیں گے۔
آج ایک خیالی ہوا یہ چل رہی ہے کہ بڑے بڑے خطابات اور زبانی بحث و مباحثے کے ذریعے اسلام کو پھیلاؤ۔ یہ سراسر غلط فہمی اور نادانی ہے۔ عملی طور پر جب تک ہم اسلام کے حقوق و عبادات کے پابند نہیں ہو جاتے، نہ تو ہم سچے داعی و قائد ہیں، نہ مفید عالم و فاضل۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کی اصلاح اور اچھے اوصاف کا حامل انسان بننے کا نہایت ہی قیمتی زمانہ ہے۔ اس میں خدا کی رحمتیں ساری کائنات پر شب و روز نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رمضان شریف کے 30 دن ہماری اصلاح کے لیے ایک معتبر مدت ہے، اس لیے ان کو قیمتی بنائیں تاکہ رمضان المبارک کے بعد آپ صالح اور دیندار اور کامیاب مسلمان بن کر اقوام عالم کے سامنے ظاہر ہو اور اپنے دولت خانہ سے لے کر سماج و ملک ہر جگہ قدر و منزلت اور رحمت و برکت کے ساتھ زندگی کے قافلہ کو آگے بڑھانا نصیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی بناتے اور صحابہ کرام کو بھی رمضان مقدس کی تمام ساعتوں کو عبادت و طاعت سے مصروف رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تمام اسلاف و اکابر اور جملہ اولیاء کرام بھی اس ماہ مبارک کے لمحات کو حتی الامکان مفید اور قیمتی بناتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی خدا کے حکم واتبع سبیل من اناب الیہ کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ میرے ان بندوں کی اتباع کرو جن کا مجھ سے صحیح تعلق ہے، تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس کے اعمال پر کمر بستہ رہنے کی ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے اور روزے اور تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا تقدس، ادب، عظمت، احترام اور اس کی بے پناہ برکتیں سب پر آیا ہے۔ ہر مسلمان اپنی حیثیت و طاعت کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی ان تمام رحمتوں اور برکتوں میں اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح شریک فرمائے جس طرح دیگر مسلمین اور مومنین کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی بناتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی رمضان مقدس کی تمام ساعتوں کو عبادت و طاعت سے مصروف رکھنے کی تاکید فرماتے۔ صحابہ کرام کے بعد ہمارے اسلاف و اکابر اور جملہ اولیاء کرام بھی اس ماہ مبارک کے لمحات کو حتی الامکان مفید اور قیمتی بناتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی خدا کے حکم واتبع سبیل من اناب الیہ کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ میرے ان بندوں کی اتباع کرو جن کا مجھ سے صحیح تعلق ہے، تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحقین میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس کے اعمال پر کمر بستہ رہنے کی ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے اور روزے اور تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا تقدس، ادب، عظمت، احترام اور اس کی بے پناہ برکتیں سب پر آیا ہے۔ ہر مسلمان اپنی حیثیت و طاعت کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی ان تمام رحمتوں اور برکتوں میں اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح شریک فرمائے جس طرح دیگر مسلمین اور مومنین کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے، اس کی بگڑی قسمت کو چمکا دے اور ہر اس نعمت سے نوازے جس کی وہ دیگر ایام میں تمنا کرتا ہے۔ رمضان شریف اس کے لیے خوب بابرکت ثابت ہو اور جملہ مسرتیں حاصل ہوں، یہ ایک طبقہ ہے، جبکہ دوسرا طبقہ خواص کا ہے جس کی یہ قلبی اور عقلی آرزو ہوتی ہے کہ رب کریم اسے اس سال کے رمضان میں قبولیت اور محبوبیت ضرور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ
اسے پاک روح، پاکیزہ نفس اور مکمل سعادت مند بندوں میں شامل فرما لے۔ مگر محض تمنا سے کچھ نہیں ہوتا، تمنا کے بعد ارادہ بالفعل بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص نے سوچا کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کروں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ ظاہر ہے یہ محض تمنا ہے۔ اس اظہار تمنا سے نہ تو مکہ پہنچ سکتا ہے اور نہ اس تمنا سے خدا کی نصرت ہوگی، بلکہ اس تمنا کے بعد جب وہ عملاً مکہ کے لیے اسباب سفر کو اختیار کرنا شروع کرے گا، پاسپورٹ بنائے گا اور دیگر اخراجات سفر کا انتظام شروع کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ارادہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور خدا کی جانب سے اب اس کو نصرت و اعانت بھی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث پاک میں بندہ کے ارادہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ نماز کی تمنا کرے کہ ظہر کی نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہ کرے، نہ نیت و ارادہ کرے اور نہ ہی ادائی نماز کے اسباب مثلا وضو کرنا، کپڑا پہننا اور مسجد کی طرف قدم بڑھانا وغیرہ کو اختیار کرے، تو وہ نماز کی نیت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تمنا اور آرزو کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں، بار بار اس کو سنیں آپ، کہ غرض ہے نا یہ ہے کہ تمنا اور ارادہ میں بڑا فرق ہے۔ میں نے دونوں کو بیان کر دیا، تمنا اور ارادہ میں فرق دیکھ لیجیے۔ جب بندہ کسی عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا کی نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ کام پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کا مبارک مہینہ بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے روزوں سمیت تمام اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کو اور اس ماہ کی برکتوں کو پانے کے لیے آدمی اپنے دل میں اس احساس کو تازہ اور فراواں کرے اور خدا کا ہزارہ شکر ادا کرے کہ رمضان شریف کے روزے در حقیقت اللہ کی طرف سے مومن بندہ کے لیے بڑا انعام، جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے بلا شبہ وہ سعید اور خوش بخت ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مقدس کو پانے کے لیے صحابہ کرام 6 ماہ قبل سے ہی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس عظیم مہینہ اور اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اس لیے کہ جس چیز کی جتنی قدر و عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے اتنا ہی وہ اس کا لحاظ و اہتمام کرتا ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے میں تھوڑی بھی کسر نہیں چھوڑتا۔ پھر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک اور اس کے روزوں اور دیگر اعمال صالحہ کو پانے کی دعا بھی کرے انسان۔ جب اللہ تعالیٰ دعا اور طلب کی اس کوشش کو دیکھ لیں گے تو پھر رمضان المبارک کے تمام اعمال کو آسان فرما دیں گے۔ نماز، روزہ، تراویح اور دیگر تمام اعمال کی توفیق ہوتی رہے گی۔ اس لیے میں خاص نصیحتیں کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، ان کو اپنائیے اور اپنے اولاد اور بچوں کو بھی کہیں کہ رمضان ایسے گزاریں۔ نمبر 1، محلہ کے امام صاحب کی صحبت میں یا کسی اہل اللہ کی معیت میں یا کسی نیک عالم کی صحبت و نگرانی میں رمضان المبارک کے اعمال ہوں گے تو نور علی نور، تب بہت نفع ہوگا اور رمضان کی نیکیوں اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا یہ نہایت سنہرا موقع آ جائے گا۔ نمبر 2، اگر اللہ توفیق دے اور سہولتیں میسر ہو تو 1 ماہ کے لیے اپنی تجارت اور وسائل معیشت وغیرہ کو محدود کر دیں یا پھر ان کو موقوف کر دیں تاکہ رمضان المبارک کے لیے مکمل فراغت حاصل ہو جائے۔ نمبر 3، اگر علم کی کمی ہو، مثلا قرآن شریف یا اردو وغیرہ نہیں پڑھنا جانتے ہیں یا کم آتی ہے، تو پھر امام صاحب یا کسی نیک شخص کی صحبت حاصل کریں اور ان سے تھوڑا وقت لے کر قرآن پاک اور اردو کی تعلیم حاصل کر لیں۔ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ضروری علوم سے نواز دے گا۔ نمبر 4، تعلیم کے ساتھ عبادتوں پر بھی پورے اہتمام و دھیان کے ساتھ توجہ دیں، مثلا
فرض نماز وقت پر پڑھیں، نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ التوبہ اور تہجد وغیرہ کا اہتمام کریں، تراویح کا مکمل اہتمام کریں، ہر روزہ اہتمام اور شوق کے ساتھ رکھیں، ہر نماز کے بعد دعا کا پورا انتظام کریں، ہر دعا کو 3 بار مانگنے کا بھی اہتمام کریں۔ دعاؤں میں آہو بکا ضروری ہے، اور اصل رونا تو دل کا رونا، آنکھوں سے آنسو آئے یا نہ آئے، دل سے رونا کافی ہے۔ اگر کسی معصیت میں بدعتوں سے مبتلا ہے تو اس سے دل سے توبہ کریں۔ قبولیت دعا اور شرائط قبولیت کے لیے میری کتاب دعا کا صحیح طریقہ گوگل پر موجود ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن کر کھینچ لیتا ہے، اور جو دل سے رجوع ہوتا ہے اسی کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کی طرف دل سے رجوع ہو جائے تو اس کو اللہ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، زندگی میں دین لانے کی جو پوری کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسے حضرات کے ضرور اپنی ہدایت و برکت کی راستوں کی راہبری کریں گے۔ اس موقع پر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرفوع، بلکہ یہ کہیے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت حکیم صاحب نے اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہدایت کی پوری کوشش کرنے والے بندوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ منزل ہدایت پر پہنچا دیتے ہیں اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے جو رضائے الہی اور حصول دین کے لیے بالاستقلال اور بالاستمرار کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے دیندار بنا ہی دیں گے۔ جی، دنیا ضرور مغلوب ہوگی اور اس کا دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر وہ زاہدان حق میں داخل ہو جائے گا۔ تمام اہل اللہ کا یہی تجزیہ اور تجربہ ہے۔ نمبر 5 جو بات اہم ہے وہ ہے غفلت والی حرکتوں سے خود کو محفوظ رکھنا۔ بعض لوگ اعمال تو سارے کرتے ہیں مگر ان سے کچھ غفلتیں بھی سرزد ہوتی ہیں جن کے سبب ان کے دلوں میں ظلمت آتی رہتی ہے۔ یہی وہ بے احتیاطی ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے بھی باطنی طور پر دور ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر اگر دوا دے اور مریض کو کچھ پرہیز بھی بتائے تو اس پرہیز کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ دوا نفع بخش نہیں ہوگی اور مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روحانی علاج جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہاں بھی کچھ احتیاطیں ہیں، ان کا لحاظ کر کے ہی کوئی بھی شخص فائز المرام ہو سکتا، ورنہ نہیں۔ مثلا دوستوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، غیبت، چغل خوری، عیب جوئی، بغض اور حسد وغیرہ، یا پھر ہنسی مذاق وغیرہ، جس سے دل پر غفلت طاری ہو کر طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں اعمال رمضان کی ادائیگی میں رکاوٹیں اور بے کیفی وغیرہ پیدا ہونے لگے ہیں۔ ان سب سے احتراز ضروری ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ماہ کے لیے ہنسی مذاق کے ماحول کو موقوف کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ اوقات عبادت کے لیے بہت قیمتی ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔